بسم اللہ الرحمن الرحیم حامدا و مصلیٰ اما بعد۔ عزیز طلباء کرام، ہم نے سراجی کے گزشتہ سبق میں صنف اول کے تفصیلی احکام پڑھے۔ یہاں مصنف نے ایک اور فصل قائم کی ہے جس میں صنف اول کا تتمہ بیان کیا۔ فرمایا فصل علماؤنا رحمهم اللہ تعالی یعتبرون الجہاد فی التوریث غیر ان ابا یوسف رحمہ اللہ تعالی یعتبر الجہاد فی ابدان الفروع و محمد رحمہ اللہ تعالی یعتبر الجہاد فی الاصول کما اذا ترک بنتی بنت بنت وہما ایضا بنت ابن بنت و ابن بنت بنت بهذه الصورة عند ابی یوسف رحمہ اللہ تعالی یکون المال بینہم ثلاثا وصار کانہ ترک اربع بنات و ابنا ثلثاہ للبنتین و ثلثہ للابن وعند محمد رحمہ اللہ تعالی یقسم المال بینہم علی 28 سہما للبنتین 22 سہما 16 سہما من قبل ابیہما وستۃ اسہم من قبل امہما وللابن 6 اسہم من قبل امہ۔ ہمارے علماء اللہ تعالیٰ ان پر رحم فرمائے وہ وراثت میں جہاد کا بھی اعتبار کرتے ہیں۔ البتہ امام ابو یوسف رحمہ اللہ تعالی فروع کے ابدان میں جہاد کا اعتبار کرتے ہیں، جبکہ امام محمد رحمہ اللہ تعالی اصول میں جہاد کا اعتبار کرتے ہیں۔ جیسے ایک شخص فوت ہوا اور اس نے ورثاء میں اچھا جی، فوت ہونے والے نے بنتی بنت بنتن اور یہ بنتی ابن بنتن بھی ہیں اور ابنہ بنت بنت چھوڑے ہیں۔ اب یہاں یہ جو دو بیٹیاں تیسرے درجے میں آ کے آتی ہیں بطن ثالث میں، یہ دو جہتوں سے میت کے ساتھ متعلق ہیں، ماں کی جانب سے بھی باپ کی جانب سے بھی۔ تو کیا دونوں طرفوں سے ان کو حصہ ملے گا یا صرف ایک حصہ ملے گا؟ تو ہمارے علماء کا موقف یہ ہے کہ دونوں اطراف سے حصہ ملے گا، ماں کی جانب سے بھی انہیں حصہ ملے گا، باپ کی جانب سے بھی انہیں حصہ ملے گا۔ آگے اختلاف ہے۔ امام ابو یوسف رحمہ اللہ کے نزدیک یہاں جو ابدان فروع ہیں جہاد کا اعتبار صرف یہیں پہ کیا جائے گا۔ مطلب اس کا یہ ہے، وہ کہتے ہیں دو یہاں بیٹیاں سمجھ لی جائیں گی، دو یہاں سمجھ لی جائیں گی، ادھر ایک بیٹا ہے، تو کیا کریں گے؟ وہ کہتے ہیں مال کے 3 حصے ہوں گے، گویا 4 بیٹیاں ہیں ایک بیٹا، تو مال کے 3 حصے ہوں گے اور 2/3 بیٹیوں کو مل جائے گا اور 1/3 بیٹے کو مل جائے گا۔ ان کے نزدیک گویا مسئلہ بن جائے گا 3 سے 1 اور 1، اس طریقے سے مال کی تقسیم ہو جائے۔ لیکن امام محمد رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہاں جہاد کا اعتبار ابدان فروع میں نہیں کریں گے، بلکہ جہاد کا اعتبار ہم کہاں کریں گے؟ اصول میں۔ اصول میں جہاد کا اعتبار کرنے کا مطلب یہ ہے، سمجھ یہ لیا جائے گا یہاں اس مقام پر 2 بیٹیاں ہیں، اس مقام پر 2 بیٹے ہیں، اس مقام پر 1 بیٹا۔ اب 2 بیٹیاں اور 1 بیٹی 3 ہو گئیں، 2 بیٹے 4 بیٹیوں کے قائم مقام، 2 3 اور 4
7۔ امام محمد رحمہ اللہ کے نزدیک مسئلہ کتنے سے بن جائے گا؟ 7 سے۔ اب کیا ہوگا؟ اب 7 میں سے 2 ادھر چلے گئے، 1 ادھر آ گیا، اور ان کا حصہ کتنا بن گیا؟ 4۔ ٹھیک ہو گیا۔ اب ان بیٹیوں کو باپ کی طرف سے 4 حصے مل گئے، ماں کی طرف سے ادھر بیٹے کو ماں کی طرف سے 1 حصہ۔ اب یہاں 2 بیٹیاں، ماں کی طرف سے 2 حصے، ادھر بیٹا ماں کی طرف سے 1 حصہ۔ لیکن اس درجے میں اگر دیکھا جائے تو ان کے اصول کیا ہیں؟ متفق ہیں۔ جب اصول متفق ہوں تو امام محمد رحمہ اللہ کے نزدیک ابدان فروع کا اعتبار کیا جاتا ہے۔ اب اصول متفق ہونے کے اعتبار سے یہ تو باپ کا حصہ ہو گیا، اس سے ہم کوئی بحث نہیں کریں گے۔ یہ جو ان دونوں بیٹیوں کا ماں کی جانب سے حصہ ہے اور اس کا ماں کی جانب سے حصہ ہے، بات اس سے ہو رہی ہے۔ اصول کیا ہیں؟ متفق، فروع مختلف۔ اب یہاں ان کا اعتبار ہوگا، 2 حصے بیٹیوں کے، 1 حصہ بیٹے کا اوپر والے کی جانب سے، 3 ہوئے۔ لیکن بیٹا 2 بیٹیوں کے برابر ہوتا ہے، 2 یہ اور 2 یہ کتنی ہو گئیں؟ 4۔ حصے کتنے ہیں؟ 3 حصے، افراد 4۔ کسر واقع ہو رہی ہے تو تصحیح کے قاعدے کے مطابق جو عدد رؤوس ہے 4، اس کے ساتھ ہم اصل مسئلہ کو ضرب دے لیں گے اور تصحیح آ جائے گی 28۔ اب جب تصحیح 28 آئی تو ایسی صورت میں ہم کیا کریں گے کہ ان کے حصوں کو اسی عدد کے ساتھ ضرب دے لیں گے۔ 4 کو ضرب دی 4 کے ساتھ، ان بیٹیوں کا باپ کی جانب سے جو حصہ تھا وہ بن گیا 16۔ اب یہاں 2 بیٹیاں، بیٹا للذکر مثل حظ الانثیین کے تحت تقسیم ہونی ہیں، حصے تھے 3، پورے نہیں آ رہے تھے۔ اب ہم کیا کریں گے؟ 2 اور 1 3، 3 کو 4 کے ساتھ ضرب دے لیں، کتنا بن گیا؟ 12۔ بارہ میں سے 6 حصے 2 بیٹیوں کے، اور بیٹے کو 2 بیٹیوں کے برابر ملنا ہے، 6 حصے اسے مل جائیں گے۔ یہی امام محمد رحمہ اللہ نے فرمایا کہ ان کے درمیان مال کے 28 حصے کیے جائیں گے، بیٹیوں کو 22 حصے ملیں گے، 16 یہ، 6 یہ، 16 سہما من قبل ابیہما، 16 حصے باپ کی جانب سے، و6 اسہم من قبل امہما، اور 6 حصے ماں کی جانب سے، وللابن 6 اسہم، اور بیٹے کے 6 حصے ہوں گے من قبل امہ، جو اس کی ماں کی جانب سے ہوں گے۔ تو اس طریقے سے ائمہ احناف رحمہم اللہ تعالیٰ کے نزدیک جو ذوی الارحام ہیں ان کی وراثت میں جہات کا بھی اعتبار ہوگا۔ فرق صرف اتنا ہے، امام ابو یوسف رحمہ اللہ کے نزدیک ابدان فروع میں جہات کا اعتبار ہوگا، جبکہ امام محمد رحمہ اللہ کے نزدیک ابدان اصول میں اگر وہ مختلف ہیں۔ لیں جی الحمدللہ، یہاں ہم نے صنف اول کی جو بحث تھی اس کا تتمہ بھی پڑھ لیا۔ انشاءاللہ اگلے سبق میں ہم صنف ثانی کا بیان پڑھیں گے۔ بارگاہ رب العزت میں دعا ہے اللہ تعالیٰ اس علم کو ہمارے